انسان کی یہ فطرت ہے کہ اچھے وقت میں وہ اونچی ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے. اسے لگتا ہے کہ عروج ہمیشہ رہے گا, زندگی بھر آنکھ کا تارا بنے رہیں گے, وہ جو چاہے کرے, کوئی سوال نہیں پوچھے گا. ایسے میں پرانے دوستوں سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے کیونکہ ضرورت نہیں رہتی. البتہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. جب تک آپ کسی کی ضرورت ہے وہ آپ کو آن کرے گا. جہاں کوئی مسئلہ ہوا وہ خود کو بچانے کے لیے آپ کو قربان کرنے میں 1 منٹ کی دیر نہیں کرے گا. پھر جب اونچی ہواؤں میں اڑنے والا دھڑام سے زمین پر گرتا ہے تو اسے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ میں بڑا اہم تھا, یہ میرا وہم تھا. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کی جس کے ساتھ بالکل ایسا ہی ہوا. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. تو چلیں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں. بغیر وقت ضائع کیے سب سے پہلے آپ کو اس شخصیت کا نام بتاتے ہیں جو آسمان سے دھڑم زمین پر گری. جی ہاں, بات ہو رہی ہے وہاب ریاض کی. انہوں نے گزشتہ 1-2 برس میں بڑا عروج دیکھا. نگراں حکومت میں جھنڈے والی گاڑی میں گھومتے رہے. لاہور کی بارش میں ان کے دورے کی تصاویر اور ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. پھر جب ذکا اشرف چیئرمین پی سی بی بنے تو وہاب ریاض کو چیف سلیکٹر کی ذمہ داری سونپ دی گئی. محمد حفیظ سابق بورڈ چیف کے بہت قریب ہیں. ان کے تجویز کردہ ناموں میں وہاب ریاض بھی شامل تھے. وہ کمیٹی کے سربراہ بن گئے. دلچسپ بات یہ ہے کہ چند ہی روز بعد دونوں میں اختلاف ہو گیا. وہاب میچ فکسنگ میں جیل جانے والے سابق کرکٹر سلمان بٹ کو کمیٹی میں لے آئے. اس پر طوفان برپا ہو گیا. حفیظ کا کہنا تھا کہ سلمان کو فیصلہ سازی کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. حکومتی مداخلت پر ذکا اشرف کو فیصلہ تبدیل کرنا پڑا. بعد میں سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے میٹنگ میں جب سلمان کی شمولیت پر سوال کیا تو ورچوئل طور پر شریک محمد حفیظ نے فیصلے کی ذمہ داری وہاب ریاض پر ڈال دی. اس سے تعلقات میں اور گہری لکیر آ گئی. سلیکشن معاملات میں بھی اختلافات ہوئے. پھر جب بورڈ میں تبدیلی آئی اور محسن نقوی چیئرمین بن گئے تو حفیظ کو ملاقات کا وقت بھی نہیں ملا اور فارغ کر دیا گیا. شاید ان کے دل میں یہ بات آتی ہو کہ وہاب اس پر کیوں چھپ رہا. نگراں حکومت میں محسن نقوی کے ساتھ کام کرنے والے وہاب ریاض چیف کے بغیر نئی سلیکشن کمیٹی میں بھی برقرار رہے. ان کی رائے پر ہی ہر فیصلہ ہوا کرتا تھا. پھر ان کے لیے سینئر مینیجر کا عہدہ تخلیق کیا گیا. برطانیہ اور امریکہ بھی بھیج دیا گیا. اس وقت تک وہ پاکستان کرکٹ کی دوسری طاقتور ترین شخصیت تھے. کھلاڑی یہ باتیں کرنے لگے تھے کہ وہاب بھائی بدل گئے. پھر ورلڈ کپ آیا اور وہاب بھائی کی قسمت ہی بدل گئی. جتنی جلدی ان کے عروج کو زوال آیا اتنا بہت کم ہی دیکھا گیا ہے. ہر جانب سے تنقید ہونے لگی. امریکہ میں چند ہزار ڈالرز دے کر کھلاڑیوں کے ساتھ تقریب میں تصاویر بنوانے کا اشتہار سامنے آیا. رات گئے تک پلیئرز کے ہوٹل سے باہر رہنے کی باتیں افشا ہوئیں. کوئی بھی افسر ہو وہ آپ سے نہیں بلکہ آپ کے کام سے عشق کرتا ہے. اب ورلڈ کپ کے بعد کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا. وائٹ بال کی کرکٹ ابھی ہونی نہیں تو اتنی جلدی بابر اعظم کو کپتانی سے ہٹانے کا کیا فائدہ ہوتا. ان کی فین فالوئنگ بھی ہے, مداح ناراض بھی ہو جاتے. ایسے میں وہاب ریاض نظر میں آئے اور انہیں نہ صرف سلیکشن کمیٹی بلکہ سینئر مینیجر کی پوسٹ سے بھی فارغ کر دیا گیا. یہ بالکل فیصلہ درست تھا. لیکن کیا 2 سلیکٹرز وہاب ریاض اور عبدالرزاق نے ہی اسکواڈ منتخب کیا جو صرف انہیں نکالا گیا؟ دیگر کیوں بچ گئے؟ ویسے جب وہاب ریاض اور عبدالرزاق اتنے اہم موقع پر انگلینڈ میں لیجنڈز لیگ کھیلنے گئے تھے تب یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں برطرفی کی سنگن لگ گئی ہے, ورنہ کبھی نہ جاتے. پھر جب سابق کرکٹرز کی چیئرمین سے ملاقات کے بعد پریس ریلیز میں یہ پڑھا کہ سابق سٹارز نے بعض سلیکٹرز پر تحفظات ظاہر کیے تو شک یقین میں بدل گیا. بعد میں یہی ہوا. اب شاہین افریدی کے رویے پر باتیں ہو رہی ہیں جس سے لگتا ہے کہ شاید اگلا نشانہ وہی بنے. ویسے وہاب جیسے سابق کرکٹرز آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے لیکن شاہین جیسا بالر ایک بھی نہیں ملے گا. لہٰذا سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا پڑے گا. ان سب میں کپتان بابر اعظم سائیڈ میں آرام سے بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں. حالانکہ شکستوں کی بڑی ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے کیونکہ وہ کپتان تھے. وہ بطور قائد اور بیٹر اپنا کردار ادا نہیں کر سکے. اصل سوال جو اب ان سے ہونے چاہیے, بابر اعظم کو بھی کم از کم شائقین سے معافی تو مانگنی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہوا.